میرے اعمال کی اصلاح کرم سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک، درود پاک کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو رب کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی. اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لسننگ پاور. اب ذرا اس کی نالج دیکھو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، پس جو کوئی شخص قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. ابھی کمال کی حدیث ہے. دو باتیں اس میں بہت پیاری سیکھنے کو ملیں گی. ایک تو انشاءاللہ عقیدے کی بات اور دوسری انشاءاللہ عشق والی بات. پہلی بات، اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے، ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینے میں سن لیتا ہے. پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. صرف سنتا نہیں، پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے. ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. تو اگر آج عاشقان رسول جھوم جھوم کر صلاۃ والسلام میں میرے رضا کا یہ شعر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربان مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے، وہ سب کے درود سن لیتا ہے، تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے. بس دل سے پکارنا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. بس دل سے پکارنے کی دیر ہے، کام بن جانے ہیں. اور اب عشق والی بات کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ آپ جس شخصیت سے محبت کرتے ہو، ریسپیکٹ کرتے ہو، جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا نام ان کے بارگاہ میں لیا گیا، ان کے سامنے لیا گیا ہے، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے مختلف پیران عظام سے مرید ہوں گے، کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا نام لیا گیا، کتنی خوشی ہوگی. اچھا میرا نام لیا گیا، سچ بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی، ذرا دوبارہ سنتے ہیں اس سے، دوبارہ ریپیٹ کرو یار کیا 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 ذکر ہوا تھا. بیکاز یو لو ہم، یو ریسپیکٹ ہم، آپ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا. مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی، وہ ادھر درود پڑھے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے.
اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے، اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے، میں 100 بار درود پڑھوں 100 بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے۔ دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر، جب کوئی بھکاری در پہ بار بار آئے نا، ہمارے گھر پر بھی آئے، ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو۔ اللہ اکبر، جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی، جو دن میں کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا، کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں۔ ہمیں روز یاد کرتا ہے، اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں، ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے، آقا بس ایک بار توجہ فرما لیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، بیماری میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، گھبراؤ نہیں، درود پڑھتے رہا کرو، نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں، پریشان ہونا، ڈیفیکلٹی میں ہو، سنو، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس نبی پاک کی نظر پڑنے کی دیر ہے، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں۔ تو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے، یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے کہ جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا۔ نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا کہ جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا۔ دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا، اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے۔ اچھا، جیسا ایونٹ ایسی اناؤنسمنٹ۔ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا، جن کے سبب کائنات بنی ہے، یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation۔ اور یہ حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا، تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا، ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے، ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا۔ اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں، کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا، پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے۔ اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے، دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی، وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا۔ ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گھوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ مکے کا گھیراؤ کیا، اور پھر کیا کیا، مکے والوں کے مویشی جو تھے، مکے والوں کے جو جانور تھے، وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے۔ اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرب ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دادا حضرت عبد المطلب، اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا، ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کیا کیا، آپ گئے ابرہہ کے پاس۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ کر و فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے، اس کا پلان یہ ہے۔ حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں گئے، باہر سے پیغام بھجوایا گیا کہ مکے کا سردار آیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے
सोचा हो कि मुझसे मिन्नतें की जाएंगी, मुझसे नेगोशिएशंस की जाएंगी, बड़े तकब्बुर के साथ बैठा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खैमे में दाखिल होते हैं, अल्लाह ने उनकी पेशानी पर ऐसा नूर अता किया था, वो खैमे में दाखिल हुए, अब रहा रोब में आ गया, इज्जत के लिए खड़ा हो गया, अपने बराबर में बिठाया और कहा हजरत फरमाइए कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब डिमांड की। आपने कहा कि तुमने मक्के वालों के मवेशी, उनकी बकरियां, उनके जानवर पकड़ लिए, हमारे जानवर हमारे वापस कर दो। अबरहा कहता है मैं तो समझा आप काबे की बात करेंगे, अपने मरकज की बात करेंगे, आप तो काबे की बात ही नहीं कर रहे, आपको फकत अपने जानवरों की फिक्र है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखा है। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं जानवरों के मालिक हम हैं, हमारे जानवर हमें दे दो, काबा जिसका घर है वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, काबे का मालिक उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा को बात समझ ना आई, वो समझने लगा कि लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, लगता है डर गए हैं, जानवर छोड़ दिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अजब अनाउंसमेंट किया, मक्के वालों से कहा सारे लोग अपने जानवर लें और पहाड़ों पर चले जाएं। आज जो मक्के शरीफ गए हैं उन्हें पता है काबे के गिर्द पहाड़ हैं, अब तो कई पहाड़ तोड़ दिए गए, होटल्स बना दिए गए, मगर उस जमाने में सिर्फ पहाड़ी पहाड़ थे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, सिर्फ काबा है, हरम शरीफ नहीं बना, बल्कि चारों तरफ पहाड़ हैं। मक्के वाले सारे पहाड़ों पर चले गए, नोबडी डेयर टू रेजिस्ट, कोई वहां पर रुकावट लेने के लिए तैयार नहीं है। फकत हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब काबे पर जाते हैं, काबे की दीवार को थामते हैं और वो रिक्कत अंगेज दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, ऐ काबे के मालिक, आज तुझे अपनी कुदरत का नजारा दिखाना है, आज इन जालिमों को तूने बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। आप रिक्कत अंगेज दुआएं करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे और उसके बाद आप भी काबे के से दूर होकर पहाड़ पर चले गए। ये कैसा हमला था कि शहर में कोई हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था, फकत काबा है और हाथी का लश्कर है। और अब हुक्म किया, अब रहा ने ऑर्डर दिया कि हाथी चले और काबे को तहस नहस करके रख दें। मगर अब दुनिया ने एक अजब नजारा देखा, अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अजब नजारा दिखाया। जिस हाथी पर अबरहा बैठता था वो हाथी अपनी जगह से टस से बस नहीं हो रहा था, काबे की तरफ रुख करते थे वो मूव नहीं करता था, उसका रुख चेंज करते वो चलना शुरू कर देता। और अब अल्लाह करीम ने इसके मुकाबले के लिए क्या भेजा। दुनिया का दस्तूर है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। अब हाथी हैं और मुकाबले के लिए भेजा क्या है मेरे